نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف سوالات کیے ہیں 14 15 یا 17 کی تعداد ہے ان کی، کچھ کل 2-3 سوال کل بیان ہوئے تھے۔ خرچ کے بارے میں تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کن پر خرچ کریں، یتیموں کے بارے میں سوال تھا۔ آج کا سوال جو ہے وہ عورتوں کی جو مخصوص حالت ہوتی ہے حیض کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ ایک گندگی اور نجاست کی کیفیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تو اس حالت میں عورتوں سے دور رہو، اجتناب کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین اللہ یقیناً توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ حیض کی حالت میں عورتوں سے جو اجتناب ہے، یہ سارے آسمانی مذاہب کے اندر اس کا حکم موجود ہے، یہودیت کے اندر بھی، عیسائیت کے اندر بھی، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں۔ لیکن بہت ساری افراط و تفرید کا شکار ہو چکا تھا اس وقت کا معاشرہ۔ بعض لوگ جو تھے کوئی بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، اور بعض لوگ ان کو بالکل عورتوں کو اچھوت بنا دیتے تھے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھانا، بلکہ بعض معاشرتوں میں تو ایسا تھا کہ ان کو بالکل الگ گھروں کے اندر منتقل کر دیتے تھے، گاؤں سے باہر الگ گھر بنے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے درمیانی راستہ بتایا ہے کہ یہ سارے طریقے غلط ہیں، صرف یہ احتیاط کی جائے گی کہ اس حالت میں ان سے مباشرت نہیں کی جائے گی، باقی کوئی پرہیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت اس بات پہ اس کی تشریح آپ نے فرما دی کہ اور کسی قسم کا عورتوں سے اس حالت میں کوئی پرہیز نہیں ہے، صرف یہ پرہیز ہوگا ولا تقربوہن یہاں ان کے قریب نہ جاؤ سے مراد کہ ان سے مباشرت نہیں کی جائے گی، باقی وہ بالکل گھر کے اسی فرد کی طرح رہیں گی، سارے کام کاج جو ہے بالکل جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو پھر جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا وہاں سے جاؤ۔ اس سے مراد ہے جو فطری راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، غیر فطری راستہ جو ہے وہ اس سے اجتناب کیا جائے، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو۔ اچھا دیکھیے، توبہ جو ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم کا اور روح کا۔ توبہ جو ہے یہ ہماری روح کی صفائی ہے، تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے توبہ، اور تطہیر جو ہے ہمارے بدن کی صفائی ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہونا ہے تو تطہیر بھی ضروری ہے، یعنی اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اپنی روح کو پاک صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ توبہ کے ذریعے ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے ہوتا ہے۔ روح کو آپ سمجھیے، یہ توبہ کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے، ڈرینیج جو ہے ساری محلے کی، شہر کی گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے، سملرلی توبہ جو ہے وہ انسان کی روح کی ساری گندگی بہا کے لے جاتی ہے، اگر توبہ خالص ہو اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اس صحابہ نے یہ حکم پوچھا تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس حالت میں عورتوں سے مباشرت کا اجتناب کیا جائے گا، باقی اور کوئی اجتناب جو ہے وہ ان سے ضروری نہیں۔ نساؤکم حرث لکم آگے پھر مزید وضاحت فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے چند آیات پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لباس ہیں، یعنی قرآن مجید نے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لباس اور ایک کھیتی،
اور دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ لباس کا جو استعارہ ہے، جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس طرح میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس طرح لباس جس طرح زینت کا کام کرتا ہے، میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے زینت کا کام کریں گے۔ لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، تو میاں بیوی بھی اچھے برے حالات میں ایک دوسرے کا ہر طریقے سے ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کھیتی کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اب جو ذمہ دار ہیں، جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کی کھیت والے کے نزدیک کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اس کی پوری زندگی کا انحصار ہی اس پہ ہوتا ہے۔ یعنی کھیتی کہنے سے مراد یہ ہے، دو چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو وہ آزادی ہے جو کھیت کے مالک کو اپنی کھیتی سے ہوتی ہے، یعنی جب چاہے اپنی کھیتی میں آئے، کوئی اس کو روک نہیں سکے، میرا کھیت ہے، میری کھیتی ہے، جب بھی چاہوں۔ ایک تو اس آزادی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ ہے جو کسان کو اپنی کھیتی کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے، کھیتی کی پرواہ نہ کرے، پانی نہ دے، اس کا خیال نہ رکھے، تو ظاہر کھیتی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا عورتوں کے بارے میں بھی کھیتی کی طرح ان کی حفاظت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ اور وہ آزادی جو میسر ہے کسان کو، وہ آزادی بھی اللہ نے کیوں میسر کی ہے۔ اسی فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جب چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو مباشرت کی پابندی صرف ایام حیض کے اندر ہے یا نفاس کے اندر جب عورت ڈلیوری کے بعد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پابندی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نہیں لگائی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ اپنے لیے آگے بھیجو اپنے نفس کے لیے، یعنی جب تم اپنی کھیتی میں آتے ہو، اگر ذمہ دار جو ہے اپنا بیج باہر ڈال دے تو کھیتی اگے گی نہیں؟ اگے گی۔ ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیج کو کھیتی کے اندر ڈالے۔ تو اگر تم اپنے نفس کے لیے اپنی اولاد چاہتے ہو آگے اس کے لیے، تو دو چیزیں کو خیال رکھو۔ ایک تو بیج کو صحیح جگہ پہ ڈالنا ہے، اور دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے اس کے لیے اپنے آگے کا خیال بھی کرو۔ یعنی یہ ذہن کی نیت رکھو کہ یا اللہ یہ میری اولاد جو ہے میری آخرت کا ذریعہ بھی بنے۔ صرف یہ اپنی جو ہے آسائش ہی پوری نہ کرو، لذت ہی پوری نہ کرو، بلکہ اس نیت سے اس کھیت میں جاؤ کہ یا اللہ میری جو اولاد ہے آگے جو ہم بھیجنا ہے، آگے کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی میرے لیے ذریعہ آخرت بنے، نجات کا ذریعہ بنے۔ واتقوا اللہ، فرمایا ان سارے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہیں اللہ سے ایک دن ملنا ہے۔ یہ بار بار اللہ مختلف آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہیں بہرحال اللہ سے ملنا ہے، اور جب اللہ سے ملنا ہے تو پھر اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ اور وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی اللہ سے ملنے کا وقت جو ہے وہ مومنین کے لیے خوشخبری کا وقت ہوگا، خوشی کا وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرے ہر آنے والے دن کو پہلے دن سے بہتر بنا دے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہو جب اللہ سے ملاقات ہو۔ تو یقیناً مومنین کے لیے فرمایا وبشر المومنین، مومنین کے لیے اس ملنے میں خوشخبری ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، مومنین کے لیے فرحت ہے، خوشی کا موقع ہے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے۔ تو ان آیات میں خواتین یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں احکامات ہیں، اور ان کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اور جو آزادی ہے اور جو اللہ رب العزت نے جو پابندی نہیں لگائی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر وضاحت ہو گئیں۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب و غریب روایتیں بھی مشہور ہیں کہ یہ پابندی ہے، یہ پابندی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بات پر آگاہ ہے کہ سوائے حیض کے، نفاس کے، اللہ رب العزت، اور سوائے پراپر جگہ پہ یعنی صحیح طریقے سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، باقی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ مجھے یاد پڑتا ہے تو اپنے کالج میں جہاں پہ تھا تو ایف اے کے اسٹوڈنٹس بڑے ذرا شرارتی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو دوسرا اسلامیات کے ٹیچر تھا اس نے کہیں کلاس میں کہہ دیا کہ بیوی سے مباشرت کے دوران اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ غلط ہے۔ میرے پاس آ گئے کہ جی وہ سر جی وہ فلاں سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوی سے مباشرت کے دوران اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ۔ میں نے کہا آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا پھر کس کو دیکھنا ہے؟ کسی اور کو دیکھنا ہے؟ یہ جا کے پوچھیں ان سے۔ تو انہوں نے جا کے پوچھ لیا، بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے ٹیچر رات کو بھاگے بھاگے میرے پاس آئے، یہ تم نے کیا کہا بچوں کو؟ کہ میں یہی کہا ہے کہ اگر اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا پھر کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ نے آزادی دی ہے، پوری آزادی دی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ نے، تم کیسے پابندی لگا رہے ہو؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، میں کہا مجھے ریفرنس دکھا دو کہاں پڑھی ہے؟
وہ جناب بھاگے بھاگے کے کتاب لے آئے، یہ دیکھو رپورٹ، ٹھیک ہے، میں کہ ذرا اس کے نیچے بھی پڑھ لو، نیچے فٹ نوٹ دیا ہوتا نا، نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت حدیث۔ اس طرح کی من گھڑت باتیں ہمارے معاشرے میں بے شمار مشہور ہیں، سوائے اللہ رب العزت یعنی قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اس کو، یہی صرف ایک پابندی یہاں پہ جو ان آیتوں میں آتی ہے وہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو مستند احادیث ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسی پابندی موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی خوشنود صاحب جو ہیں صبح انشاءاللہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اس وقت یہاں دعا کریں کہ اللہ کرے وہاں جا کے یہ ہمارے نام ان کو یاد رہ جائیں اور یہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔